بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان خواتین نے میدان جنگ میں بھی عزم و استقلال کی نئی داستانیں رقم کی ہے۔ زخمیوں کی مرہم پٹی، مجاہدین کو پانی پلانا، مجاہدین کی ہمت بندھانا وغیرہ جیسے کام تو وہ بہرحال کرتی تھی۔ بہت سی خواتین نے جہاد و قتال میں بھی شجاعت کے ایسے ایسے جوہر دکھائے کہ مرد رشک کھاتے تھے۔ چند ایک کا ذکر بطور مثال کیا جاتا ہے جسے خاتون احد کہا جاتا ہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک دفعہ مال غنیمت میں بہت سے قیمتی کپڑے مرکز خلافت یعنی مدینہ منورہ میں موصول ہوئے۔ ان میں ایک بہت ہی قیمتی دوپٹہ بھی تھا۔ مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حاضرین مجلس سے پوچھا کہ اس دوپٹے کا سب سے بڑھ کر حقدار کون ہے؟ کچھ لوگوں نے رائے دی کہ آپ یہ دوپٹہ اپنے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو دے دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر سوچتے رہے اور پھر فرمایا، نہیں، میں یہ دوپٹہ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا، وہ اس کی سب سے زیادہ حقدار ہے، کیونکہ غزوہ احد کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ احد کے دن میں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برابر اپنے دائیں بائیں لڑتے دیکھا۔ یہ کہہ کر آپ نے وہ دوپٹہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا، جو مدینہ منورہ کے ایک مکان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں کو اپنے دل میں بسائے اپنی زندگی کا آخری زمانہ گزار رہی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نصیبہ تھا، لیکن تاریخ میں انہوں نے اپنی کنیت ہی سے شہرت پائی۔ وہ انصار کے قبیلے خزرج کے خاندان نجار سے تعلق رکھتی تھی۔ ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے سال مسلمانوں کو احد کا معرکہ پیش آیا۔ حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شریک ہوئی اور ایسی شجاعت، جانبازی اور عزم و ثبات کا مظاہرہ کیا کہ تاریخ میں خاتون احد کے لقب سے مشہور ہوئی۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق ان کے شوہر عربہ بن عمرو اور دونوں بڑے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غزوہ احد میں ان کے ساتھ شریک تھے۔ جب تک مسلمانوں کا پلہ بھاری رہا، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خواتین کے ساتھ مشکیزے میں پانی بھر کر مجاہدین کو پلاتی تھی اور زخمیوں کی خبرگیری کرتی تھی۔ جب ایک اتفاقی غلطی سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا اور مجاہدین انتشار کا شکار ہو گئے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنتی کے چند سرفروش باقی رہ گئے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے مشکیزہ پھینک کر تلوار اور ڈھال سنبھالی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ کر کفار کے سامنے سینہ سپر ہو گئی۔ کفار بار بار حملہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھتے اور ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دوسرے ثابت قدم مجاہدین کے ساتھ مل کر تلوار سے روکتی۔ یہ بڑا نازک وقت تھا، بڑے بڑے بہادروں کے قدم لڑکھڑا گئے تھے، لیکن یہ شیر دل خاتون کوہ استقامت بن کر میدان جہاد میں ڈٹی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک مشرک نے ان کے سر پر پہنچ کر اپنی تلوار کا وار کیا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اپنی ڈھال پر روکا اور پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں پر تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گھوڑا اور گھڑ سوار دونوں زمین پر آ گرے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکار کر فرمایا، عبداللہ اپنی ماں کی مدد کر۔ وہ فوراً ادھر لپکے اور تلوار کا ایک ہی وار کر کے اس مشرک کو جہنم واصل کر دیا۔ عین اس وقت ایک دوسرا مشرک تیزی سے ادھر آیا اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بایاں بازو زخمی کرتا ہوا نکل گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زخم باندھا اور پھر فرمایا، بیٹے جاؤ اور جب تک دم میں دم ہے لڑو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جذبہ جانثاری دیکھ کر فرمایا اے ام عمارہ جتنی طاقت تجھ میں ہے اور کسی میں کہاں ہوں گی۔ اسی اسنا میں وہی مشرک جس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخمی کیا تھا پلٹ کر پھر حملہ آور ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا عمارہ سنبھلنا، یہ وہی بدبخت ہے جس نے حضرت عبداللہ کو زخمی کیا تھا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوش و غضب میں اس کی طرف جھپٹی اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر نیچے گر پڑا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر متبسم ہو گئے اور فرمایا ام عمارہ تو نے اپنے بیٹے کا خوب بدلہ لے لیا۔ اثناء جنگ میں ایک بدبخت نے دور سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر پھینکا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو دندان مبارک شہید ہو گئے۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے مضطرب ہو کر ادھر متوجہ ہوئے تو ابن قیمیہ نامی ایک کافر دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا اور تلوار کا ایک بھرپور وار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پہنے ہوئے تھے۔ ابن قیمیہ کی تلوار خود پر پڑی، اس کی دو کڑیاں رخسار مبارک میں گھس گئی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو گئی اور آگے بڑھ کر ابن قیمیہ کو روکا۔ یہ شخص قریش کا نامی شہ سوار تھا، لیکن شیر دل ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطلق ہراساں نہ ہوئی اور اس پر نہایت جرأت کے ساتھ حملہ کیا۔ وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا، اس لیے ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار رک گئی اور ابن قیمیہ کو جوابی وار کرنے کا موقع مل گیا۔ اس سے ان کے کندھے پر شدید زخم آیا، لیکن ابن قیمیہ کو بھی وہاں ٹھہرنے کی جرأت نہ ہوئی اور وہ تیزی سے گھوڑا دوڑا کر بھاگ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخم سے خون کا فوارہ نکل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخم پر خود پٹی بندھوائی اور کئی بہادر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا نام لے کر فرمایا واللہ آج ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب سے بڑھ کر بہادری دکھائی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے لیے دعا فرمائیے کہ جنت میں بھی آپ کی معیت نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت خشوع و خضوع سے ان کے لیے دعا مانگی اور بآواز بلند فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی مسرت ہوئی اور ان کی زبان پر بے اختیار الفاظ جاری ہو گئے ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، اب مجھے دنیا میں کسی مصیبت کی پرواہ نہیں۔ لڑائی ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک گھر تشریف نہ لے گئے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج کر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خیریت دریافت نہ کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ احد کے دن میں دائیں بائیں جدھر نظر ڈالتا تھا ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتی نظر آتی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 12 زخم لگے تھے۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ غزوہ احد کے بعد انہوں نے بیعت رضوان، جنگ خیبر، عمرۃ القضاء اور غزوہ حنین میں بھی شرکت کی۔ جنگ حنین میں بھی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد جیسے کارنامے سر انجام دیے۔ اس جنگ میں شدت خوریزی کی وجہ سے جب ہزاروں مسلمانوں کے پاؤں کھڑ گئے تو صرف 100 مسلمان کو استقلال بنے رہے اور ثابت قدمی کے مظاہرے دکھلاتے رہے۔ انہی میں سے ایک حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ آپ کو ایک مشرک شہ سوار کو جہنم واصل کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے فتنے کی سرکوبی کے لیے لڑی گئی، اس میں بھی آپ نے حصہ لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، یہاں تک کہ آپ کا ایک ہاتھ اسی جنگ میں کٹ گیا۔ بعد ازاں مسلمہ کو آپ کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحقیق کیا۔ ہاتھ کٹ جانے کے بعد آپ آئندہ جنگوں میں حصہ لینے سے محروم ہو گئی۔ دوستو اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پریس کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔